بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے قصے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 5واں پروگرام انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس پروگرام میں جیسے کہ ہم نے گزشتہ جو پروگرام تھا وہ مہربان مچھلی کے حوالے سے جناب یونس علیہ السلام کو یہ قصہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن وہ رہے، اس پورے قصے کو بیان کیا گیا اور اس کی نشانیاں بتائی گئیں کہ اللہ رب کریم ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اب یہ آج کا جو پروگرام ہے اسی مناسبت سے، اور آج جو ہے اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ہے ہمارا موضوع۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے ممتاز عالم دین حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ اشتیاق حسین کاظمی صاحب سرزمین ایران کے شہر قم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے آپ کی، اور یہ اس سلسلے کا یہ 5واں پروگرام ہے اصحاب کہف کا کتا۔ قبلہ سب سے پہلے تو جاننا ہی چاہوں گا کہ یہ کون سے سورے میں ہے یہ واقعہ، اور اس میں اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے اور کون لوگ تھے وہ، اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب سے پہلے جو ہے یہ قرآن کریم کا 18واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 110 آیات ہیں۔ ماشاءاللہ 110 آیات میں سے 28ویں آیت کے علاوہ، کیونکہ 28ویں جو آیت ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور باقی سب کی سب مکی آیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ میں جو بحث ہوئی ہے، جو اس سورہ کا جو موضوع ہے، اس میں خلقت اور قیامت، یعنی مبدا اور معاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں مومنین کو خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے انبیاء پر، غیب پر، ملائکہ پر۔ سبحان اللہ۔ اور کفار کو جو ہے نا ان کے عذاب کی شدت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں 3 قصے بیان ہوئے ہیں، اور بڑے ہی بہترین، مفصل اور بڑے اچھے انداز میں پروردگار نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس میں سب سے پہلے جو قصہ ہے وہ ہے اصحاب کہف کا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو قصہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ سبحان اللہ۔ اور جو تیسرا قصہ ہے اس میں وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے میں تھوڑی سی ایسے روشنی ڈالتا جاؤں، اور بسم پھر اللہ۔ جو ہے ایسے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ ہے مشہور و معروف ہے، بالکل کہ حضرت موسیٰ نے کلیم اللہ، جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ سے یہی کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا ایسا علمی لحاظ سے منزلت میں جو آگے ہو ایسی ملا دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت نے حضرت خضر کو جو ہے نا وہ معرفی کیا پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ فلاں وادی میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو میرا بندہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر اس سے جا کے ملاقات کی، بہرحال
اور اس کے بعد یہ کشتی پہ سوار ہوئے، اس نے کشتی کو سوراخ کیا. یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ کشتی کو کیوں سوراخ کیا ہے، ہم ڈوب جائیں گے، تو ہمیں ڈبانا چاہتا ہے. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہم سفر نہیں بن سکتا، تجھ میں وہ تحمل کرنے کا، صبر کرنے کا وہ جرات بھی نہیں ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آئندہ صبر کروں گا. پھر آگے گئے تو پھر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کیوں قتل کیا تھا. پھر آگے گئے تو دیوار تھی، گری ہوئی دیوار تھی، اس کو بنانا شروع کر دیا. تو پھر یہ واقعہ پورا خضر نے بیان کیا. ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ اصحاب کہف اسی طرح. اور حضرت ذوالقرنین اور آجوج و ماجوج کی جو قوم ہے ان کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی میں ہے. بہرحال اس سورہ کے جو فضیلت ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا آیا میں تمہیں ایسا سورہ معرفی نہ کراؤں کہ جس کے نزول کے وقت 70,000 ملائکہ جمع ہو گئے سبحان اللہ، اور اس کی عظمت سے پورا آسمان اور زمین پر ہو گئی. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا سورہ کہف. جو شخص بھی جمعہ کے دن اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پروردگار اسے اتنا نور عطا کرے گا کہ اس کا نور آسمان کی طرف جائے گا اور آسمان کو بھی نورانی کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف. جی. آیا ہے 18 نمبر ہے سورہ کہف کی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعبا. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی قبلہ، اس میں ظاہر ہے اس کا جو عنوان ہے وہی جو ہے سورہ کہف ہے. سورہ کہف کے میں جو آپ نے تلاوت فرمائی یہ واقعہ، جیسے کہ آپ نے روشنی ڈالی کہ 3 واقعات اس پورے سورے میں موجود ہیں اور یہ تینوں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور پروگرام میں جو دوسرے 2 واقعات ہیں اس پہ بھی تفصیلی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس حوالے سے. فی الحال اس حوالے سے کہ اصحاب کہف کا یہ کتا ہے
اس کے حوالے سے کیا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، اور کیا ہمیں وہاں سے درس ملتا ہے؟ اللہ رب کریم نے یہ جو واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی، قرآن کریم میں پروردگار نے جو سورہ کہف میں جو آیات بیان ہوئی ہیں، جو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں کسی مقام پر یہ ہے کہ 6 وہ تھے اور 7واں کتا تھا۔ جی ہاں، ایک مقام پہ یہ ہے کہ 7 وہ تھے اور 8واں کتا تھا۔ ان کا جی کیونکہ جو روم ہے، اس وقت جو روم ہے، ملک روم، جی ہاں، اس میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی، اور ان کے داماد تھے مکسیمیلین۔ صحیح، تو جو دقیانوس تھا وہ ایک بت پرست اور آتش پرست تھے یہ لوگ، صحیح، اور جو ان کا داماد تھا وہ خدا پرست تھا، سبحان اللہ، توحید پرست تھا، توحید بس، کیونکہ اسی محل میں رہتے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے ساتھ اور بھی 6 آدمی ملا دیے، یا مطلب 5 آدمی اور بھی ملا دیے اس نے، ان کو بھی توحید پرست بنا دیا۔ ابھی یہ کتا بیان کر رہا ہے کہ میں کیا بات، ایک شخص کے پاس ریوڑ تھا، وہ شخص مجھے افسوس، ایک شہر کا نام ہے افسوس، روم کی طرف ہے، صحیح، اس سے باہر اس کے بیابان میں، چراگاہ میں مجھے اپنے ریوڑ کے ساتھ لے جاتا تھا، اور میں ان کی ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا۔ صحیح، تو جب ہم واپس آتے تھے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا، اسی علاقے میں ایک غار تھی، اسی غار میں ایک شخص آتا تھا اور پھر کچھ لمحے بعد، کچھ وقت بعد واپس چلا جاتا تھا۔ صحیح، اور مجھے وہ، کیونکہ اس کا لباس بہت ہی قیمتی ہوتا تھا، جس طرح کوئی اس کا تعلق دقیانوس کے کسی مثلا اقربا میں سے یا کسی قریبیوں میں سے ہو، صحیح، اس کا آنا جانا اس کے لباس سے معلوم ہوتا تھا یہ کوئی بادشاہ کا قریبی ہی ہے۔ صحیح، تو کہا ایک دن وہ باہر آیا اور اس نے آ کے میرا جو مالک تھا اس سے ملاقات کی اور پانی طلب کیا۔ اس نے پانی دے دیا اور پھر پوچھا کہ تو کون ہے، ذرا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، تو ہے کون؟ صحیح، تو ڈیلی آتا ہے اس غار میں اور پھر چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ہوں، میرا نام ہے مکسیمیلین، صحیح، اور میں دقیانوس کا داماد ہوں، صحیح، جو وقت کا بادشاہ ہے۔ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے، اور میں اس غار میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ کہتے میں غور سے میں بھی سن رہا تھا
جو مکسیمیلین جو میرے مالک کے ساتھ بات کر رہا تھا میں بھی سن رہا تھا. صحیح. اس نے میرے مالک نے حیران ہو کے پوچھا آیا دقیانوس کے علاوہ اور کوئی بھی خدا ہے؟ ہاں ہاں تو مکسیمیلین نے کہا کہ یہ جو دقیانوس ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کا بندہ ہے. ہاں ہاں بے شک. خدا وہ ہے جس نے دقیانوس کو بھی خلق کیا. ہاں ہاں بے شک. میں بھی نہیں رہوں گا دنیا میں، تم بھی نہیں رہو گے دنیا میں، کوئی بھی نہیں رہے گا. فقط وہی رہے گا جو حی ہے، بے شک جو ہمیشہ زندہ ہے. بے شک. تو لہٰذا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ جو عبادت کے لائق ہے، لائق. بالکل. نہ کہ ہمیں اس کے بندے کو خدا ماننا چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. کہا وہ سن کے چلے گئے. تو کچھ دن بعد یہ شخص آیا اور کچھ 6 لوگ اور بھی ان کے ساتھ تھے، مثلا 5 لوگ اور بھی ساتھ تھے. یہ لوگ آئے اور بڑے ڈر کے مارے، یعنی خوف زدہ تھے، ان کے چہرے بالکل اڑے ہوئے تھے خوف کی وجہ سے. یہ آئے، انہیں غار بھی نہیں مل رہی تھی، یہ غار کو بھول چکے تھے خوف کی وجہ سے. کیا کہنے. تو میرے مالک نے پوچھا کہ تم کو خوف زدہ کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم خدا پرست ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی، لہذا یہ ہماری عبادت کا دقیانوس کو پتہ چل گیا ہے. اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے یا ہمیں مارنے کے لیے اس نے ہمارے پیچھے سپاہی لگا دیے. صحیح. لہذا ابھی ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں. اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. کیا کہنے. جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی آج کے بعد اسی خدا کی عبادت کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا کیونکہ مجھے تو پتا تھا نا کہ کون سی غار ہے. کہ مجھے بھی حکم ہوا کہ تو نے بھی ان کی حفاظت کرنی ہے. کیا کہنے. کہ میں بھی اپنے مالک کے ساتھ میں آگے کے چلتا گیا، دم کے ساتھ اشارہ کرتا گیا، اپنے چہرہ ان کی طرف موڑتا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ. کہ میں نے ان کو غار کے دہانے جا کے پہنچا دیا. میرا مالک اور وہ بندے وہ غار کے اندر انٹری ہو گئے اور میں غار کے منہ پہ بیٹھ گیا. صحیح. یہ لوگ تھکے ہوئے تھے سارے، یہ بھی سو گئے اور مجھے بھی حفاظت کرتے کرتے مجھے بھی نیند آ گئی. کیا کہنے. کیا کہنے. تو 300 سال بعد اور 10 دن جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، 300 سال 10 دن بعد یہ لوگ بیدار ہوئے. ان کو بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، یہ بیدار ہوئے اور میں بھی بیدار ہوا. جب میں بیدار ہوا میں نے دیکھا میں پورا خاک آلودہ تھا. میں نے خاک اپنی صاف کی، یعنی اپنے آپ کو ادھر ادھر گھمایا، خاک میری مٹی جو ہے اتر گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ غار سے یہ بھی باہر آ رہے ہیں اور کیونکہ بھوکے تھے اور کافی تھکے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک آدمی کو پیسے دیے اور کہا تم شہر جاؤ
اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لگتا ایسے تھا جیسے ہم مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا مثلا کچھ لمحات ہم نے گزارے ہوں. ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ 300 سال گزر گئے ہیں. حکومتیں بدل گئیں. جو لوگ مثلا باپ تھے وہ بھی فوت ہو گئے، جو نواسے تھے وہ بھی فوت ہو گئے. جی ہاں، 3 صدیاں گزر گئیں. 3 صدی. شہر کا رخ بھی تبدیل ہو گیا، شہر کی شکل بھی تبدیل ہو گئی، مکانات بھی بالکل. تبدیل ہو گئے. جی ہاں، بالکل. تو جب یہ بندے کو بھیجا، یہ بندہ جب آتا ہے شہر میں دیکھتا ہے تو پورا لوگ بھی چینج ہیں، لباس بھی چینج ہے. اور یہ اس بندے کو وہی لباس پرانا پہنا ہوا تھا، وہ دکنوس کے دور کا. ہاں ہاں. یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا گیا، پریشان تھا کہاں جائے. ایک تنور پہ پہنچا. اس کے پاس کچھ سکے تھے، وہ بھی اسی زمانے کے تھے. صحیح. جو اس نے روٹی لی اور سکے نکالے، اس کو اس تنور والے نے پکڑ لیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس لے گیا. کیا کہنے. اس وقت وہی افسوس، جو روم ہے اس وقت، جو روم ہے وہاں کے جو باشندے تھے سارے پھر خدا پرست ہو چکے تھے. کیا بات. یعنی مسیح ہو گئے تھے، ہو چکے تھے. ان کا مذہب تبدیل ہو چکا تھا. ہاں ہاں. پھر کا بادشاہ بہت خوش ہوا. میں نے پورا واقعہ بیان کیا ان کو، کیسے ہم تھکے ہوئے تھے، ایسے یہ واقعہ تھا، یہ واقعہ تھا. تو بادشاہ نے کہا یہ تو 300 سال اور 10 دن گزر چکے ہیں، 3 صدیاں گزر گئی ہیں. ابھی تو ہم سارے توحید پرست ہیں، ہم تو خدا کی پوجا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ابھی ایسا کرو، ہمیں اپنے ان صالحین سے ملاؤ اور ملاقات کریں گے. ہم وہاں سے لوگوں کا ہجوم، بچے بوڑھے مستورات سارے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان صالحین کو، ان نیک بندوں کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. جب غار کے دہانے پہ پہنچے، اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، میں ان کو اطلاع دیتا ہوں کہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو جب وہ غار کے اندر گیا، کہتے ہیں وہ پھر واپس نہ آیا، اور میں بھی وہاں پھر دوبارہ ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا. تو اس کے بعد وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے غار کے اوپر ایک تختی لگا دی اور تختی سے اس غار کو بند کر دیا گیا، اور اس سے لکھا گیا کہ یہاں خدا کے صالحین بندے قیام پذیر ہیں، اور جب حکم الہی ہوگا تو یہ بندے دوبارہ بیدار ہو جا کے خدا کی بارگاہ میں آ جائیں گے. تو اسی سے درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. بے شک. 300 سال گزر گئے، اس کے بعد خدا نے انہیں ایسے محفوظ رکھا کہ وہ وہاں گہری نیند سوتے رہے. اور اسی سے ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہی پروردگار جو اصحاب کہف کو اتنے عرصہ زندگی عطا کر سکتا ہے، تو وہی پروردگار کے ہم مشکور ہونا چاہیے. ہمیں عبادت کرنی چاہیے پروردگار کی، جس نے ہمیں نعمت عظیم سے نوازا ہے، جو امام زمانہ، امام عصر کے شکل میں باقی ہے. بے شک، بے شک، بے شک. قبلہ اس پورے سورہ کے حوالے سے ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کیا ہمیں وہ کیا درس دیتے ہیں؟
اس کی روشنی میں؟ اسی میں امام صادق علیہ السلام کا جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح سورہ کے اوائل میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اصحاب کاف ہیں، اصحاب کاف جو ہیں وہ عبد صالحین ہیں، لہٰذا ہمیں کافی چیزیں ہیں انسان کو، بندہ خدا جو ہیں، جو مخلوق خدا ہیں، ان کو کافی چیزیں جو ہے نا عبرت جو ہے یا عبادت جو ہے یا خدا کی جو وحدانیت ہے، جو خدا کی جو تسبیح ہے، تقدیس ہے، ان کو ان سے یاد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ائمہ یہ فرماتے ہیں، امام صادق سے فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں نہ کسی کے رنگ کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے دولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی شکل کو دیکھتا ہے، نہ کوئی کی شکل میں ہے، کس صورت میں ہے، سب کو اپنی جو مخلوق اس نے خلق کی ہے ان کو روزی بھی دے رہا ہے، لیکن ان کو خدا نے سیدھی راہ بھی بتلا دی ہے۔ جس طرح یہ صالحین نے صراط مستقیم کو اختیار کیا اور شیطانی راستے کو چھوڑ دیا، اسی طرح سے جو ہمارے ماننے والے ہیں یا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے پیروکار ہیں، انہیں بھی خدا کی اسی طرح سے عبادت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو صالح قرار دینا چاہیے اور اپنے قلوب کو پاک رکھنا چاہیے ہر غلاظت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے کے بلا، بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا اہم واقعہ، یقینی طور پہ توحید کے حوالے سے، کیونکہ اس واقعے میں جیسے ہم نے پچھلے واقعے میں آپ سے سنا تھا جناب یونس کا واقعہ، کہ ان کی قوم بھی جو سورج پرست تھی اور پرستش کر رہی تھی، یہ بدھسٹ تھے، بت پرست تھے، لیکن یہاں پہ دیکھا گیا، یہاں پہ بھی یہی واقعہ تھے جو، لیکن اللہ کے جو صالح بندے تھے، اللہ رب کریم نے انہیں اپنی امان میں لیا، اور اس طرح سے یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے اور ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کوئی بھی کتنی ہی مشکل راہ ہو، جب آپ راہ حق پہ نکلتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قبلہ اس میں یہاں پہ آپ کا بہت شکریہ۔ عمران بھائی، یہاں پہ میں آپ کو ایک عرض کروں، کچھ صالحین کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے خدا عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک، کے وجود کی وجہ سے۔ بالکل بالکل، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ یہی وہی، یعنی اللہ کے وہی نیک بندے جن کی بنیاد پہ ظاہر یہ پوری کائنات جو ہے رواں دواں ہے، پروردگار عالم کے پسندیدہ بندے موجود ہیں، جس کی بدولت ہی یہ دنیا آج بھی قائم ہے۔ اور یقین طور پہ ہمارا ایمان کامل ہے اس بات پہ کہ ہمارے وقت کے امام اس وقت ہیں، موجود ہیں، جن کی بدولت یہ پورا نظام قدرت جو ہے چل رہا ہے، کیونکہ ہر دور میں ہادی کے بغیر کبھی بھی اللہ رب کریم نے اپنا جو پوری کائنات ہے وہ خالی نہیں چھوڑی۔ تو ہمارا ایمان اس بات پہ بالکل یقین کامل ہے کہ ہمارے امام زمانہ جو ہے موجود ہیں، اور ان کی بدولت آج بھی یہ نظام قدرت چل رہا ہے۔ جی، یہاں پہ آپ نے ایک قصہ جو سنا، جو کہ اصحاب کہف کے حوالے سے آپ نے قصہ سنا، اور بڑی اہمیت کا حامل یہ واقعہ ہے کہ کس طرح سے جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، آتش پرست تھا، اور وہ اپنے آپ کو ہی خدا کہلوا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے صالح بندے موجود تھے، اور جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تو اللہ رب کریم نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا، اور اس طرح یہ پورا واقعہ۔ اور جب وہ نکل کے آئے غار سے تو پتہ چلا کہ 300 سال 10 دن گزر چکے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہر دور میں اللہ رب کریم کے صالح بندے موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے امام وقت، امام زمانہ علیہ السلام حیات ہیں، اور انہی کی برون منت یہ کائنات آج بھی چل رہی ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے قرآن کے قصے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔